نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض۔ پارہ 27 سورہ الحدید، رکوع 3 آیت نمبر 21۔ گزشتہ آیت میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر تھا، جس کا لازمی نتیجہ یا ضروری نتیجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے لذتوں میں منہمک نہ ہو اور انسان کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ انسان کو اعمال صالحہ کی طرف سبقت اختیار کرنا چاہیے، اور فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی مسابقت اختیار کرو، پیش قدمی اختیار کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف۔ ایسی جنت جس کا عرض چوڑائی آسمان و زمین کے عرض چوڑائی کے برابر ہے۔ مسابقت کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا عمر، انسانی صحت، انسانی طاقت، قوت، قدرت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نیک اعمال پر سستی اور کاہلی مت دکھاؤ، ٹال مٹول مت کرو، بہانے مت بناؤ اعمال صالحہ کے حوالے سے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری یا کوئی عذر حائل ہو جائے یا موت آ جائے، تو مسابقت کا حاصل یہ ہے کہ عجز، ضعف، عذر اور قوت اور طاقت جو ہے، یہ اس سے مسابقت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عجز آنے سے پہلے، ضعف آنے سے پہلے، عذر آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے جتنے آپ کی طاقت ہے، قوت ہے، اس قوت کو استعمال کر کے اعمال صالحہ اختیار کرو۔ اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے طاقت پر مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، الطاعۃ بحسب الطاقہ۔ ہر نیک کام بحسب طاقت ہوتی ہے، اور ایسے اعمال اختیار کرو، ایسے اعمال کا ذخیرہ بناؤ جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ اور مسابقت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ نیک اعمال میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بن جاؤ۔ یہ مسابقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی صفوں میں پہلے صف میں رہنے کے لیے آگے بڑھو۔ جہادی صفوں میں پہلے صف میں کھڑا ہونا یہ مسابقت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت نماز میں پہلے تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یہ مسابقت ہے۔ قذافی روح المانی۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ جنت کی توصیف اور تعریف میں فرمایا کہ جنت کا عرض، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں تقریباً اسی طرح سے مضمون ہے
کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. مطلب سورہ آل عمران میں جمع کا صیغہ ہے اور سورہ حدید میں مفرد کا صیغہ سما کا لفظ آیا ہے، وہاں پر سماوات آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے مراد ساتوں آسمان ہے، اور یہ معنی ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض چوڑائی کے برابر ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کے طول لمبائی اس کے عرض سے زیادہ ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی وسعت ساتوں آسمانوں اور زمین کے وسعت سے بڑی ہوئی ہے، زیادہ ہے. اہل علم کا قول ہے کہ لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں طول کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، یعنی طول عرض عمق یہ تو لفظین متقابلین ہیں. لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ عرض مطلقاً وسعت کے معنی پر، گنجائش کے معنی پر، توسیع کے معنی پر بھی استعمال ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں جنت کی عظیم الشان وسعت کا بیان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. گزشتہ آیتوں میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور اس نعمتوں کے لیے مسابقت اور کوشش کا ذکر تھا. تو اسی سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہمارے عمل کا ثمرہ ہے اور ہمارے عمل اس کے لیے کافی ہے. تو آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لیے علت قویہ نہیں ہے، علت کافیہ نہیں ہے جن پر عطا جنت کا مرتب ہونا لازمی ہو، یہ نہیں ہے. انسان کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتی. جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے فضل احسان پر داخل ہوگا. جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کا فضل جو ہے اور رحمت ہو جائے. قذافی تفسیر مظہری. ماحول مخطوط روایت کا یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے امت کو، تعلیم ہے امت کو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اعمال اختیار کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے اور کہے کہ بس میں تو جنتی ہو گیا. تو اپنے اعمال پر بھی غرور مت کرو. اعمال کی قبولیت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اور یہ کیا کہا ہے پشتوں میں کہ پہ حساب بھی زی میں نشتہ. اعمال کے حساب مت کرو. اعمال میں کمی کوتاہی، تنقیص ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن جنت اللہ کے فضل سے ملے گا. اگر حساب کتاب ہو گیا تو کام خراب ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا کی دعا کرنا چاہیے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ پہ حساب بھی جے میں نشتہ، کہ پہ حساب بھی جے میں نشتہ، کہ پہ احسانی دخوا کا جانان بیما. فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو دوڑو، الی مغفرت مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها جس کی چوڑائی ہے کا عرض السماء جیسے چوڑائی ہے آسمان کی، والارض زمین کی، اعدت تیار کی گئی ہے، للذین
ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہے باللہ اللہ پر، ورسلہ اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتی ہے وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق